مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بانی انقلاب اسلامی، رہبر معظم، رہبر انقلاب امام خمینی کیا فرماتے ہیں طب کے حوالے سے، اسی طریقے سے ہم آگے چلے رہبر معظم طب کے حوالے سے کیا فرما رہے تھے، اور بہت سارے مراجین عظام کی آپ کو ہم نے سنائی کہ ان کی نظر راجب اس طب اسلامی یا طب سنتی کے حوالے سے کیا تھی۔ آج ہم بات کرتے ہیں قبلہ مولانا جان علی شاہ کاظمی، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہر دل عزیز، اور جس بھی فیلڈ میں انہوں نے قدم رکھا اس فیلڈ نے ترقی پائی۔ جیسا کہ دعاؤں کے حساب سے اگر دیکھ لیں، مناجات کے حساب سے دیکھیں، عرفان کے حساب سے بات کریں، تو اسی طرح سے آغا صاحب نے جو طب میں کام کیا، الحمدللہ سے گزشتہ کافی کام کیا، اور ابھی انہوں نے جو گزشتہ 2-3 سالوں میں جو آؤٹ پٹ ان کا رہا یا عملی قدم میں انہوں نے آگے بڑھے، آپ خود پوچھتے ہیں آغا صاحب سے کہ آغا صاحب آپ اس طب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ کیا دیکھتے ہیں، اس کا سکسیسفل ریشو کیا دیکھتے ہیں؟ آیا جو یہ طب جدید ہے اس کے مقابلے میں اگر یہ طب اسلامی آیا اس کے مقابلے میں ہے، یا خود طب اسلامی کے مقابلے میں طب جدید ہے؟ کیا فرماتے ہیں قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، طب اسلامی یا طب اہل بیت یا طب انبیاء، اگر یہ کہا جائے کہ اسلام جو ہے اس میں طب نہیں ہے، تو طب جو ہے زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ تو اگر اسلام میں طب نہیں ہے تو ہم کسی اور دین کے محتاج رہیں گے، اور نتیجے میں وہ دین والے جو ہیں اپنی ثقافت، اپنی فرہنگ، اپنی ساری غلاظتیں ہمارے معاشرے میں ڈال دیں گے، جو ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے کہ جو یورپ سے فرہنگ آیا ہے وہ اسپتال کے ذریعے سے آیا ہے، برہنگی، بے پردگی، بے حیائی۔ تو جبکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دین جو ہے وہ کامل ہے، دین ناقص نہیں ہے، یہ خود قرآنی دلیل ہے، الیوم اکملت لکم دین، جو یوم غدیر میں بتایا گیا کہ دین کامل ہے، یعنی انسان کی جو دین اسے کہتے ہیں تمام ضرورت کی چیزیں اس دین میں موجود ہوں۔ تو یہ ایک سازش ہے کہ اہم ترین چیز جو ہے ہم سے چھینی گئی ہے۔ پہلے سارے علماء جو تھے طبیب بھی ہوتے تھے اور مبلغ بھی ہوتے تھے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ علماء کے در پہ لوگ 12 مہینے رہتے تھے، اور جب ایک دوائی لیتے تھے تو ایک دعا بھی لے کے جاتے تھے، ایک مسئلہ بھی پوچھ کے جاتے تھے۔ تو جو شیطان پرست لوگ تھے وہ اسے کہاں برداشت کرتے ہیں کہ اسلام کو اگر کاٹنا ہے یہی طریقہ ہے کہ علماء سے طب چھین لو، تو بس عالم کی ضرورت محرم ہوگی یا ماہ مبارک رمضان میں ہوگی، ورنہ نہیں، اور علماء اقتصادی طور پر بھی محتاج رہیں گے۔ اب جو لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، وہاں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجربہ جو ہے وہ علم سے بڑھ کر ہے، تجربہ علم سے بڑھ کر ہے، جبکہ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ طب اہل بیت کے فوائد پوری دنیا میں، ابھی اس کو 4-5 سال ہی ہوئے، ویسے تو آیت اللہ نورانی نے انقلاب کے فوراً بعد کام شروع کیا تھا، لیکن جو تجرباتی دور ہوا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں 10 سال نہیں، جو اوج پر پہنچا ایران میں فقط وہ بھی 5 سال، 5 سال کے درمیان آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ جو ہیں کینسر سے شفا پا چکے ہیں۔ خود آپ نے، ہم نے جو پاکستان میں اور جو علماء ہیں اور جو دوست سے مل کے کام کیا، اس کو 2 سال نہیں ہوئے مشکل، لیکن جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا ان کی ویڈیوز موجود ہے کہ بھائی تمہیں اولاد نہیں ہوگی، انہیں اولاد ہو گئی، کینسر کے مریض، شوگر کے مریض شفا پا چکے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ ڈاکٹر حضرات تو کئی سال پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہے طب اہل بیت والے انہوں نے بھی 2-3 سال مشکل سے لگائے ہیں، اور یہ ان ڈاکٹروں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک سوال ہے، تو وہ شک شبہ بھی ہم دور کر لیں۔ دیکھیے، ہم سب ڈاکٹروں کا احترام کرتے ہیں، دوست ہیں ہمارے، لیکن بہت سارے ڈاکٹروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا جو کورس ہے، جو کورس جس سے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ کس نے بنایا ہے۔ اگر وہ تاریخ دیکھ لیں ایلوپیتھی کی، ایک ویڈیوز ہے، مستند ہے، ڈاکیومنٹری ہے، فاربیڈن کیورز، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، کہ تقریباً 80 سال سے پہلے جو ہے امریکہ نے چاہا کہ پوری دنیا کی دواؤں پہ میرا کنٹرول رہے،
اس میں یہ راکا فیلر فیملی جو عرب خرب پتی ہے اور اس طرح کے کئی سے 19 بڑی بڑی کمپنیوں کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب میڈیکل کالجز کو ہم خریدیں گے اور ہم کورس بنائیں گے. اب دیکھیں یہ عوام کو پتہ ہی نہیں, جب کورس جو ڈاکٹری پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے اس کو بنانے والے کون ہوں گے؟ دواؤں کی کمپنیوں کے مالک. تو وہ عوام کا نہیں سوچیں گے, وہ ڈاکٹروں کا فائدہ نہیں سوچیں گے, وہ اپنا سوچیں گے. اور اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر نکلے, جبکہ پہلے ڈاکٹرز یہ سب کچھ پڑھتے تھے, ہربل میڈیسن پڑھتے تھے, ہومیوپیتھی پڑھتے تھے, چائنیز, انہوں نے کہا نہیں صرف ایلوپیتھی. یعنی انہوں نے ڈاکٹر کو صرف اپنے دواؤں کا ایک سیل مین بنایا ہے. اور بیچارے ڈاکٹر اگر فرض کریے چلے جائیں کسی بیابان میں یا کسی جزیرے پہ جہاں میڈیکل اسٹور نہ ہو تو ان کی ڈاکٹری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ طبی جو ہے ڈاکٹر جو ہے ہر پتے سے بھی علاج کر سکتے ہیں, ہر جڑی بوٹی سے علاج کر سکتے ہیں, پانی سے بھی علاج کر سکتے ہیں. تو یہ فرق ہے. تو بیچارے ڈاکٹروں پر بھی ظلم ہوا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے دوسرے مرحلے میں آپ دیکھیے اسی ڈاکیومنٹری میں ہے, جب ان کے ڈاکٹر باہر نکلے تو انہوں نے کیا کہا, دوسرے ڈاکٹر کو جیل میں ڈال دو اگر وہ نسخہ لکھتا ہے. ایران میں وہ قانون ابھی تک ہے, آیت اللہ ضیائی کو جیل میں لے کے جا رہے تھے, جبکہ امریکہ میں ختم ہو چکا ہے. تو دیکھیے ہمارے اسلامی بعض ملکوں میں یہ مشکلات ہیں. تو اس کے بعد جو انہوں نے دوسری خیانت کی پوری دنیا سے کہ بھائی وہ جو پہلے حکیم تھے نا, جاہل ہوتے تھے, کہتے تھے بھائی زنجبیل کھا لو, ادرک کھا لو, سونف کھا لو, ٹھیک ہو جاؤ گے. تو نسخہ دے دیتے تھے تو مریض دوبارہ تو نہیں آئے گا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس کے جنریٹک نیم رکھ لو تاکہ پبلک کو پتہ ہی نہیں چلے ہے کیا. وہی زنجبیل ہے وہ $1 میں لے سکتے ہیں, وہی چیز $10 میں بیچو, اس کے اوپر خول جو ہے وہ کیمیکل چڑھا دیں, کیپسول چڑھا دو. چلو اس سے بڑی خیانت پھر یہ کی کہ نہیں زنجبیل بھی کیوں خریدیں, اس میں بھی پیسہ. تو وہی فارمولہ کا ایک کیمیکل چیز بنا لیتے. یہاں سے جو ہے کینسر کی ابتدا ہوئی ہے, بیماریاں پھیلی جب انہوں نے نیچر کو بالکل ختم کر دیا. اب ظاہر ہے کہ کیمیکل جو اللہ نے نہیں بنائے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا نہیں وہی چیز جو ہے زنجبیل کیوں خریدیں, اس کا جو فارمولہ ہے اس سے کیمیکل بنا لیتے, تو وہ $10 میں ملے گا, $10 میں بیچیں گے. تو ان کا مقصد جو ہے لوگوں کو شفا دینا نہیں ہے بلکہ پیسے حاصل کرنا ہے. اب دیکھیے جب کیمیکل کا یہ انہوں نے بازار مچایا تو اسی کے بعد یہ بیماریاں اور یہ کینسر بڑھتا جا رہا ہے. پہلے مثلاً آپ دیکھیے کو 1000 آدمی میں 100 آدمی مشکل سے کچھ لوگ ملتے تھے. اب امریکہ میں, یورپ میں, تاکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں 4 میں سے 1 آدمی کو کینسر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو کیمیکل ہم کھاتے ہیں یہ اللہ پاک نے نہیں بنایا. جو چیز اللہ پاک نے نہیں بنائی تو اللہ پاک نے ہمارے تمام اعضاء کو شعور دیا ہے, عقل, یعنی ایک تو عقل برین ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہر اس میں ایک اپنا کام ہے. خود ایک ڈاکٹر اندر بیٹھا موجود بیٹھا ہے. اللہ کا بہت زبردست نظام. جو جگر ہمارا ہے وہ کیا کرتا ہے, اگر کوئی چیز نقصان دہ اسے روکتا ہے. اور یہ ان کو بھی پتا ہے, یہ کمپنیوں کو پتا. انہوں نے کیا کیا کہ دوائی کی مقدار بڑھا دی تو وہ تھوڑی سی کراس کر کے اینٹی بایوٹک چلی جاتی ہے. لیکن اب بہت بڑی دلیل ہے جس کو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا, تجربے سے ثابت ہے. مثلا آج آپ جو ہے 250 ملی گرام کی ایک اینٹی بایوٹک لے لیں, 2 سال تک استعمال کرنے کے بعد وہ کام نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ جگر سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے, یہ کیمیکل ہے, اسے روکو, یہ نقصان پیدا کرے گا. تو پاور بڑھا دیتا ہے. اب ڈاکٹر کیا جائیں گے, ڈاکٹر 500 گرام لکھ دے گا. 2 سال کے بعد 500 گرام بھی کام نہیں کرے گی, کیونکہ جگر نے طاقت بڑھا دی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے اللہ نے نہیں بنایا, یہ نقصان دہ چیز ہے. پھر ڈاکٹر 700 800 900 1000 تک پہنچے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ جگر آپ کا ختم ہو جائے گا. تو نہ صرف جگر, کڈنی ہو گئے, دل ہو گئے, چونکہ اچھا ابھی آپ دیکھیں سرچ کریں جا کے گوگل میں کہ بھائی جو لوگ کیمیکل یوز نہیں کرتے ہیں اور جو کرتے ان کی ایجز میں کیا فرق ہے. 2 بھائی ایسے آپ کو 1000 لوگ مل جائیں گے, اپنے گوگل میں سرچ کریں. 2 بھائی ہیں, ایک امریکہ میں رہتا ہے, ایک انڈیا میں رہتا ہے. انڈیا والا جو ہے اس نے کبھی کیمیکل کو ہاتھ ہی نہیں لگایا, اسے نہ کوئی آپریشن ہوا, غریب بھی ہے وہ, فقیر بھی ہے, نہ کبھی اسے مشکل ہوئی, اس کی عمر 110 سال تک رہا ہے. ہاں جی. اور وہ بھائی جو آسائشوں میں رہا, بہت ساری چیزیں میں ہے, وہ 8-10 آپریشن بھی کرانے کے بعد 70-75 میں مر گئے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کیمیکل کا استعمال ہے. کیمیکل کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے. مطلب اسلامک میڈیسنز کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ نیچرلی ہیں. اب دیکھیے مثلاً ہم کمپیئر کریں گے کوئی سائیڈ ایفیکٹ, کیونکہ اس کے بھی شرائط ہیں, بعض دواؤں میں آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. مگر آج تک جو ہے آپ دیکھیے اسلامی دوائیں جو ہیں یا ہربل میڈیسن, اچھا ہربل میڈیسن کی بھی لمٹ ہے. جو مثلاً وحی کے ذریعے سے, جبریل کے ذریعے سے نسخے آئے ہیں, اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں, کوئی بندہ نہیں مرا. لیکن اب آپ دیکھیے 5 ڈاکٹروں نے یہ کتاب لکھی ہے, فری میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں,
ڈیتھ بائی میڈیسن. یہ ان بیچاروں کے لیے جواب ہے کہ ڈاکٹر بہت پڑھتے ہیں. بھائی بہت پڑھتے ہیں مگر ان کا کورس تو ان کمپنیوں نے بنایا ہے جو لٹیرے ہیں. وہ بیچارے ڈاکٹروں کو تو تھوڑی تنخواہ دے دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ ان کا کام ہے پیسہ کمانا. اب ڈیتھ بائی میڈیسن یعنی ڈیتھ یعنی موت. آپ موت خرید رہے ہیں, پیسے دے کر دوا جو لے رہے ہیں موت خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ 45 لاکھ سے 50 لاکھ ہر سال لوگ دواؤں کے ری ایکشن سے مرتے. بتائیے, اب یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں. 5 ڈاکٹر ہیں امریکن ہیں, اس میں MD بھی ہیں PhD بھی ہیں, کہ 45 سے 50 لاکھ لوگ ہر سال جو ہے وہ دواؤں کے ری ایکشن کی وجہ سے مرتے ہیں. اچھا ڈاکٹروں کی جو غلطی ہے وہ تو الگ ہے, اس سے الگ مرتے ہیں. لہٰذا یہ لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ بھائی ہم نے خود فارماکولوجی پڑھی ہے, لندن میں پڑھی ہے. جو پہلا درس ہم نے پڑھا تو پین کلر کے بارے میں تھا. انہوں نے کہا جو ہم پین کلر درد ختم ہو جائے, سر درد, ہم فوراً دوائی کھا لیتے ہیں چاکلیٹ کی طرح. ہم تو حیران ہو گئے کہ اس میں 30 نقصانات تھے. 30 نقصان ایک گولی کھانے سے. مطلب ایک فائدہ ہے 30 نقصان. ہر دوائی آپ اٹھا کے دیکھیں اس کے پیچھے لکھا رہتا ہے کہ اس میں یہ سائیڈ افیکٹس ہیں. اچھا جو بھی ترقی ہو رہی ہے, جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں, وہ کون کرا رہے ہیں؟ وہ یہ دواؤں کی کمپنیاں. اچھا اسی ڈیتھ بائی میڈیسن میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی جو یونیورسٹی کو کمپنی پیسہ دیتی ہے کہ یہ دوا اپروو ہو جائے. ٹھیک ہے, دوا اپروو ہو جائے تو بولتے ہیں 99% جب کمپنی نے پیسہ دیا ہے وہ اپروو ہی ہو جاتی ہے. پھر آتا ہے FDA. اب FDA جو امریکہ کا ادارہ ہے جو دوائی اوکے دیتا ہے, اور افسوس ہے صد افسوس, ہزار افسوس کہ تمام اسلامی ملک بھی اور تمام غریب ملک بھی, اگر امریکہ کے FDA ادارے نے جو دوائی کو اوکے دیتا ہے کہ بھئی یہ دوائی صحیح ہے, سارے اندھے ہو کر اس کی تقلید کرتے ہیں.